بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین، آج کا جو لیکچر ہے جی، اس میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں چین اور تائیوان کا معاملہ، کہ چین اور تائیوان کے درمیان کیا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ چین کی ون چائنا پالیسی کیا ہے۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین، مین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے، اس میں چین اور منگولیا سمیت کئی باغوں میں، کئی ایریاز میں، تائیوان بھی اس میں سامنے ہے، ہانگ کانگ بھی ہے۔ یہاں پہ ایک ڈائناسٹی ہے جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ڈائناسٹی ہے، کس کی ڈائناسٹی ہے؟ کنگ ڈائناسٹی۔ جیسے یہاں پہ متحدہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی، پھر برٹش والوں کی حکومت آئی، اسی طرح سے یہاں پر بھی کنگ ڈائناسٹی ہے، ان کی حکومت تھی یہ سارے گرینری ایریاز میں، اور ان کی حکومت رہی چائنا کے اوپر 1636 سے لے کے 1912 تک۔ اس دوران ناظرین، اس ڈائناسٹی کا جو راجا تھا وہ بہت ہی کمزور راجا تھا۔ اس کی ڈائناسٹی جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی آہستہ آہستہ۔ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاپان نے چائنا کے اوپر دعویٰ بول دیا، جس کو ہم فرسٹ سائنو جاپانیز وار بولتے ہیں۔ سائنو مطلب چائنا۔ تو جاپان نے 1894 کو اس کے اوپر حملہ کیا اور کئی چائنیز علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا، جن میں تائیوان بھی شامل ہے اور نارتھ اور ساؤتھ کوریا جو آج کے دور میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ لگنے والے چائنیز علاقوں کے اوپر بھی جاپان نے قبضہ کر لیا۔ جاپان کے اس قبضے کے بعد چائنا جو ہے وہ بکھر گیا، کیونکہ راجہ کمزور تھا، اس کی ڈائناسٹی کمزور ہو گئی، تو چائنا جو ہے مختلف باغوں میں بکھر گیا، مختلف حصوں میں بٹ گیا۔ اس کو ایک چائنا بنانے کے لیے ایک نیتا اٹھا، ایک رہنما اٹھا چین کا، اس کا نام تھا سنیات سنگھ۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، سنیات سنگھ اس کا نام تھا، اور اس نے 1912 کو علم بغاوت بلند کیا اور ایک پارٹی کا گٹھن کیا، ایک پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا کیومنٹانگ۔ اور اس کا صرف ایک گول تھا کہ جو چائنا مختلف حصوں میں بڑھ چکا تھا ڈائناسٹی کے راجا کے دور میں، اب اس چائنا کو اکٹھا کرنا ہے، ایک ملک بنانا ہے، ون چائنا بنانا ہے۔ تو یہ اپنے مشن میں لگ گیا، لیکن 1925 کو جا کے سنیات سنگھ کی اچانک موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کی پارٹی جو ہے وہ بکھر گئی، یعنی کہ جو کومنٹانگ پارٹی تھی یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک بن گئی نیشنلسٹ اور دوسری بن گئی کمیونسٹ پارٹی۔ کمیونسٹ کو لیڈ کرنے لگے ماؤ زیڈونگ۔ ماؤ زیڈونگ چین کے بانی ہیں، جبکہ جو نیشنلسٹ پارٹی ہے اس کو لیڈ کرنے لگے چانگ کائی شیک۔ یہ جو آپ کو وردی میں نظر آ رہا ہے بلیک میں، یہ اس کا سربراہ بن گیا۔ اب ان دونوں میں آپس میں یہ اختلافات بن گئے، جو ماؤ زیڈونگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا پورے چائنا کے اوپر غلبہ ہو اور ان کی بات چلے، ان کی حکمرانی چلے، وہ جو کہیں وہ چلے، جبکہ جو نیشنلسٹ کے سربراہ تھے چینگ کی شیک، ان کا یہ ماننا تھا کہ پورے چائنا کے اوپر ان کی بات چلے۔ تو ان دونوں میں آپس میں جو ہے وہ متبادل بڑھتے گئے۔ یوں 1927 کو دونوں کے درمیان باقاعدہ جو ہے وہ سول وار شروع ہو گئی، یعنی کہ یہ ان دونوں کے کارکنان آپس میں لڑنے لگے۔ یہ وہ سول وار ہے جو کہ چین کی آزادی سے پہلے لڑی گئی، یہ بہت لمبے عرصے تک لڑی گئی۔ یہ تقریباً 1927 سے لے کے 1949 تک جو ہے وہ جاری رہی۔ ان کی آپس میں لڑائی جاری تھی، ان دونوں پارٹیوں کی، چائنیز لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو اس دوران جاپان نے سوچا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں دوبارہ سے ان کے اوپر حملہ کرتا ہوں، اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 1931 کو جاپان نے دوبارہ سے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جاپان نے 2 دفعہ چین کے اوپر حملہ کیا، یہی وجہ کہ آج چین اور جاپان کی آپس میں نہیں بنتی۔ تو جاپان نے کیا کیا، یہ جو میں اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں سلائیڈ میں بلیک کلر کا سرکل کیا ہوا ہے، یہ چین کا ایریا ہے۔ اس ایریا کا نام ہے منچوریا۔
اس کے اوپر جاپان نے قبضہ کر لیا اور یہاں پہ جاپان نے اپنی جو ہے وہ پپٹ حکومت قائم کر دی۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چینی ایریوں کے اوپر جاپان نے قبضہ کر لیا، جبکہ تائیوان جو نیچے علیحدہ آئی لینڈ ہے اس کے اوپر جاپان نے پہلی چین جاپان وار میں قبضہ کر لیا تھا۔ یوں یہاں پہ یہ دونوں پارٹیاں جو نیشنلسٹ اور کمیونسٹ پارٹی آپس میں لڑ رہی تھی اپنی اپنی بات منوانے کے لیے، یہ پھر اکٹھی ہو گئی جاپان کے خلاف، اور 1937 کو باقاعدہ چین اور جاپان میں دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ سائنو جاپان وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیر 1945 تک ان میں جنگ ہوتی رہی۔ پھر ورلڈ وار 2 میں تب تک جاپان نے جو ہے چین کو پھینٹی لگاتا رہا جب تک جاپان کے اوپر ایٹم بم نہیں پڑا۔ 1945 کو جاپان کے اوپر امریکہ نے جب ایٹم بم گرا دیا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو امریکہ کی اپوزٹ لڑ رہا تھا جاپان بھی، تو جاپان کے اوپر امریکہ نے ایٹم بم پھینک دیا۔ جاپان کمزور ہو گیا، اس نے چینی علاقوں کو چھوڑ دیا اور سارے علاقے جاپان سے چین کو واپس مل گئے۔ اس دوران جو کمیونسٹ پارٹی کا سربراہ تھا ماؤ زیڈونگ، جبکہ نیشنل پارٹی جس کا سربراہ چینگ کی شیک تھا، ان دونوں کی جماعتوں کے درمیان دوبارہ سے سول وار شروع ہو گئی، جو کہ تقریباً 3 سال تک چین کی آزادی تک جاری رہی، اور 1945 سے لے کے 1949 تک ان میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، بہت بڑی تباہی اتری چین میں۔ اور جو کمیونسٹ پارٹی تھی یہ دراصل چاہتی تھی کہ چین کو کمیونسٹ ملک بنایا جائے، ماؤ زیڈونگ چاہتے تھے کہ چین کو کمیونسٹ ملک بنایا جائے، جبکہ جو نیشنلسٹ پارٹی تھی یہ چاہتے تھے کہ ملک کو، پورے چین کو کیپٹلزم کا نظام جو ہے یہاں پہ نافذ کیا جائے۔ تو ماؤ زیڈونگ جو ہے انہوں نے رشیا سے مدد طلب کر لی، کیونکہ رشیا جو ہے وہ بھی کمیونسٹ ملک تھا۔ تو پھر ماؤ زیڈونگ جو ہے یہ جو نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں اور اس کے جو کارکنان ہیں ان کو دبانے میں کامیاب ہو گیا، اور یوں ماؤ زیڈونگ جو ہے اس کی پارٹی نے پورے چین کے اوپر جو ہے تقریباً اپنا ہولڈ مضبوط کر لیا، اور جو نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ تھے اور جو کارکنان تھے وہ لڑتے 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 کم ہوتے گئے، اور آہستہ سے وہ چین سے مکمل طور پہ نکل گئے اور وہ چلے گئے تائیوان، اور تائیوان کے اوپر مکمل طور پہ نیشنلسٹ کا قبضہ ہو گیا، جبکہ مین لینڈ چین ہے جو موجودہ چین ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ماؤ زیڈونگ اور اس کی پارٹی نے، اور اس کو 1949 میں اس نے جو ہے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا ماؤ زیڈونگ نے، اور اس چین کو کمیونسٹ ملک کے طور پر ڈکلیئر کر دیا، جبکہ تائیوان جو ہے اس نے اپنے آپ کو کیپٹلزم ملک کے طور پر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ یوں چین کے جو سربراہ تھے، جو فاؤنڈر تھے، وہ بنے ماؤ زیڈونگ، اور نیشنلسٹ پارٹی کے جو سربراہ تھے چینگ کی شی، وہ چونکہ تائیوان میں فلڈ کر گئے، وہاں چلے گئے، کمیونسٹ پارٹی سے لڑتے ہوئے یہ تائیوان کے فاؤنڈر اور سربراہ بن گئے۔ لیکن بات یہاں پر ہی نہیں رکی، جو تائیوان والے تھے وہ کہتے تھے کہ پورا چین جو کہ مین لینڈ چین ہے جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا قبضہ تھا وہ ہمارا ہے، اور ہم چین ہیں، اور ہمارا نام ہے ریپبلک آف چائنا، جبکہ جو کمیونسٹ پارٹی جو کہ مین لینڈ چین کے اوپر قبضہ کر چکی تھی اور اس کی آزادی کا اعلان کر چکی تھی اور اس کو کمیونسٹ ملک بنانے کا اعلان کر چکی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم چین ہیں، ہم تائیوان کو واپس لیں گے، اور تائیوان جو ہے وہ ہمارا صوبہ ہے، اور انہوں نے اپنے چین کا جو مین لینڈ چین ہے اس کا نام رکھ دیا پیپل ریپبلک آف چائنا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ دونوں چائنا ہی ہیں، لیکن جو تائیوان والے کہتے تھے کہ ہم جو ہے جو مین لینڈ چائنا ہے یعنی کہ پیپل ریپبلک آف چائنا اس کو واپس لیں گے، اور ہم پورے چائنا کو کیپٹلزم کا نظام دیں گے اور اس کو واپس لیں گے، جبکہ پیپل ریپبلک آف چائنا والے کہتے تھے کہ نہیں جی، تائیوان کو ہم واپس لیں گے اور یہاں پہ کمیونزم کا نظام نافذ کریں گے۔ تو پھر بات چلی گئی اقوام متحدہ، اور اقوام متحدہ نے جو ہے جو تائیوان والا ایریا تھا مین لینڈ چائنا کو نہیں بلکہ تائیوان والوں کو UN میں سیٹ دے دی، چونکہ تائیوان جو ہے یہ کیپٹلزم کا نظام چاہتا تھا،
नेशनलिस्ट पार्टी जो थी वो कैपिटलिज्म का निज़ाम चाहती थी, तो इसको पीछे अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों की भी हमायत हासिल थी। इन बड़े मुल्कों का यूनाइटेड नेशन में भी असर रसूख था, तो इन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ताइवान को यूनाइटेड नेशन में सीट दिला दी। इस तरह से मेनलैंड चाइना जो बहुत बड़ा चाइना है, जो आज का चाइना है, ये सन 1949 से लेके 1971 तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम नहीं किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा में ताइवान को ही चाइना माना जाता था। लेकिन फिर 1971 को चीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरक्की कर रहा था। जो मेनलैंड चाइना है, इसकी तरक्की के ऊपर दुनिया हार गई। तो फिर आखिरकार जो चीन है, मेनलैंड चीन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला चीन है, जो कि बड़ा चीन है, उसको अक़वाम मुत्तहिदा में सीट मिल गई, ताइवान से सीट छीन ली गई। यूँ दुनिया जो है अब जो मेनलैंड चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना है, उसको चीन मानती है, जबकि ताइवान को ताइवान ही मानती है। तो चीन और ताइवान के दरमियान जो मेन फड्डा है वो यही है कि चीन कहता है कि ताइवान हमारा सूबा है, हम इसको दोबारा से हासिल करेंगे, जबकि ताइवान जो है वो कहता है कि जी नहीं जी, अब हम अलहदा मुल्क बन चुके हैं। अब आते हैं वन चाइना पॉलिसी की तरफ। वन चाइना पॉलिसी क्या है? तो वन चाइना पॉलिसी ये है कि चीन ने बरौने मुल्क जितने भी मुल्क हैं उनके सामने ये शर्त रखी कि अगर वो मेनलैंड चाइना यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अलग काम करना चाहते हैं, सफारती, डिप्लोमेटिक, तजारती, तो उनको वन चाइना पॉलिसी को तस्लीम करना होगा। वन चाइना पॉलिसी से मुराद ये है कि ताइवान, हांगकांग सब चाइना के हिस्से हैं और उनको चीन के हिस्से तस्लीम करके इनको अलहदा मुल्क तस्लीम नहीं करना होगा। तो आज जिन मुल्कों के चीन के साथ ताल्लुकात हैं सफारती, वो जो है ताइवान को अलहदा मुल्क नहीं मानते, वो चीन का हिस्सा मानते हैं। इसलिए पाकिस्तान भी कहता है हमेशा से ही कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हमायत करता है, यानी कि ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। तो ये मेन फटा है। अब कुछ दुनिया के कुछ ममालिक ने ताइवान को अलहदा मुल्क तस्लीम किया है, तकरीबन 14-15 मुल्क हैं दुनिया के, लेकिन उन मुल्कों के साथ चीन ने ताल्लुकात नहीं रखे। और दुनिया के मेजॉरिटी मुल्क, बड़े मुल्क जो कि अमेरिका वगैरह, सब जो है चीन को ही चीन मानते हैं। और ताइवान के साथ अगरचे उनके तजारती ताल्लुकात हैं, वो पीछे से बैक करता है अमेरिका, लेकिन चीन को जो है वो सब मुल्क मानते हैं और ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। खुदा हाफिज़।